سے سب ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ خدا کرے تمہیں وہ سب جلدی مل جائے جسے پانے کی دعائیں تم روز اللہ سے کرتے ہو۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ چھوڑ دیا آج سب کو بلا وجہ تنگ کرنا۔ جب کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں تو یہ احساس دلانے کا کیا فائدہ؟ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اکوالے ذرے لگتی ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستو تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے سنگے مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں گے سادگی لے کے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں آتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے شدید تر ہے، وہ اس لیے کہ وقت کا ضیاع بندے کو رب اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ موت اسے دنیا اور اس میں رہنے والوں سے دور کر دیتی ہے۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ آپ کے چند مثبت الفاظ کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ نا امید شخص ایک اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، جبکہ پر امید شخص مشکل وقت میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو زہر دنیا والوں سے پی کر آتے ہیں نا ہم، وہ کب اپنے رشتوں کو مارنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنے رب کریم سے، بے شک وہ سب کو بہتر عطا کرنے والا ہے۔
صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ زندگی کے کٹھن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ جو چیز مقدر میں ہو، ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔